إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجد. روئے زمین پر رب ذوالجلال کی چیزیں بہت زیادہ اور ان چیزوں کی حیثیت اور اہمیت جدا جدا. اللہ کریم نے بعض زمانوں کو دوسرے زمانوں سے بلند و بالا بنا، بعض انسانوں کو دوسرے انسانوں سے افضل بنایا، اور اسی طرح رب العالمین خالق دو جہاں نے روئے زمین کی تمام جگہوں میں سے کچھ جگہیں ایسی بنائی کہ ان ایسی جگہ روئے زمین پر اور کوئی نہیں، اور ایسی ہی وہ جگہ جو زمین کی تمام جگہوں سے بلند و بالا، اعلی، افضل اور سب سے بڑی شان والی ہے، وہ اللہ کی مسجد. ان جگہوں کی کیا شان ہے؟ کتاب و سنت میں نصوص شریفہ کا ایک مبارک سیلاب ہے، اور اس کے بیان کرنے کے لیے ایک مدت درکار.
آئیے آج کے مختصر وقت میں اسی مبارک مقدس اعلی افضل اشرف جگہ کے بارے میں دو حصوں میں کچھ گزارشات سننے سنانے سمجھنے سمجھانے کی اللہ کی توفیق سے عاجزانہ کوشش کرتے ہیں۔ گفتگو کے پہلے حصے کا پہلا نقطہ، مسجد وہ جگہ ہے کہ روئے زمین کی تمام جگہوں میں سے عرش والے رب کو سب سے پیاری۔ ابتدا میں جو حدیث پڑھی امام مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی کو تمام شہروں میں سے سب سے زیادہ محبوب جگہ ان کی مسجد، اللہ کی مسجد اللہ کو تمام شہروں سے زیادہ پیاری۔ نمبر دو، اس جگہ کا کیا کہنا، جو بندہ اس مسجد سے اپنا دل اٹکا لے، اپنا دل لٹکا لے، ان مسجدوں کے خالق مالک اور ان مسجدوں کے سے محبت کرنے والے رب اس کو کہاں پہنچاتے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلهم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 اقسام کے لوگ روز قیامت جب کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ انہیں اپنے سائے کے نیچے جگہ دیں گے، اور مراد اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ ان 7 میں سے ایک قسم ان لوگوں کی ہوگی، رجل قلبه معلق فی المساجد، وہ بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوگا، روز قیامت جب کوئی سایہ نہ ہوگا، عرش والے رب اسے اپنے عرش کے سایہ کے نیچے جگہ دے۔ میرے ساتھ توجہ کیجیے، یہ اس کی بات نہیں جو مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، اس کی بات نہیں جو مسجد میں قرآن و سنت کی مجلس میں بیٹھا ہے، نہیں، یہ اس کی بات نہیں جو مسجد طرف جا رہا ہے، نہیں، یہ اس کی بات ہے اپنی فیکٹری میں ہے، اپنے شو روم میں ہے، اپنی کورٹ میں ہے، لیکن دل کا تعلق مسجد سے ہے۔ حضرات و خواتین، جس مسجد سے تعلق کی وجہ سے عرش کا سایہ ملے گا، تو پھر مسجد میں جانے پر، مسجد میں داخل ہونے پر، مسجد میں نماز پڑھنے پر اور مسجد میں اللہ کے دین کی بات کہنے سننے کے لیے بیٹھنے پر کیا جو ثواب ہے؟
ساری مخلوق مل جائے دنیا میں رہتے ہوئے اس اجر و ثواب کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آئیے اسی حوالے سے تیسری بات، وہ بندہ جو اپنے گھر سے مسجد کی طرف روانہ ہوا، پہنچنے کی بات نہیں، وہاں عبادت کی بات نہیں، کس کی بات ہے؟ صرف روانہ ہوا، اس کے لیے کیا؟ اور اگر اسی نقطہ کے بارے میں اللہ مالک کی توفیق سے بات مکمل کرنے کی کوشش کی جائے، وقت ختم ہو جائے، بات پوری نہ ہو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، تین اقسام کے لوگ، ان میں سے ہر ایک کا ذمہ دار اللہ ہے۔ کائنات میں کوئی اللہ کے برابر ہے جو ضامن ہونے؟ تین اقسام کے لوگ، ان کے ضامن اللہ ہیں، اور ان تین میں سے ایک، یا اللہ یہ بات میری زبان سے اور سننے والے حضرات و خواتین کے کانوں سے دلوں میں اتار۔ فرمایا وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ، وہ بندہ اپنے گھر سے روانہ ہوا مسجد کی طرف، اس کے ضامن اللہ۔ اچھی طرح میں آپ نوٹ کریں، بات آئی اور گئی نہ ہو جائے۔ تہجد پڑھی نہیں، صلاۃ تسبیح پڑھی نہیں، تراویح پڑھی نہیں، کیا کیا؟ راح الی المسجد، مسجد کی روانہ ہوا اور کسی بات کا ذکر نہیں۔ اس روانگی میں کیا ہے؟ اللہ ضامن، اللہ ضامن ہے۔ اللہ کسی پر مشکل وقت نہ لائے۔ جب ضامن بننے کا وقت ہوتا ہے، کتنے دوست فون نہیں اٹھاتے، کیوں جائے صاحب؟ کہتے ہیں نہیں، پھنسا ہوا ہے، دیتے ہیں ضمانت، اپنے بیگانے بن جاتے ہیں۔ اور یہاں کون ضامن ہے؟ اور اس کے لیے مطالبہ کیا ہے؟ مسجد کے روانہ ہو جائے۔ اور مزید دیکھیے اللہ کریم کی رحمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، کہ اللہ کی جو ضمانت ہے اس کی تفصیل بیان کی۔ فرمایا فَيَتَوَفَّاهُ اللَّهُ فَيُدْخِلْهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ، اگر وہ فوت ہو جائے، اللہ ضامن ہوئے، اگر فوت ہو جائے اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر دے، اور اگر زندہ واپس جائے تو اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اجر اور غنیمت کے ساتھ واپس جائے۔
اسکولوں میں پڑھا کرتے تھے، اللہ جانے صحیح ہے یا غلط، ہاتھی زندہ رہا تو لاکھ کا، مر گیا تو 1.25 لاکھ، پتہ نہیں کیا حقیقت، ہم تو نہیں جانتے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ مسجد میں آنے والا اگر فوت ہو گیا، اللہ ذمہ دار ہے جنت میں داخل کر، اور اگر زندہ واپس چلا گیا، اللہ ذمہ دار ہیں کہ اجر اور غنیمت کے ساتھ واپس کرے۔ امام ابن حبان ان کی روایت میں مزید تفصیل فرمایا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے انعاش اور روزے کیا وقوفیہ و امات ادخلہ اللہ جنہ، اگر زندہ رہا تو اللہ ضامن ہے کہ اس کو رزق دے گے۔ یا اللہ ہدایت دے، یا اللہ ہدایت دے۔ کتنے مسجدوں سے بھاگے ہوئے کیا کہتے ہیں، مسجد میں جاتا رہو، بچوں کی روزی نہ کماؤ، شیطانی بول ہے۔ بچوں کے لیے روزی کمانا اللہ کی راہ میں جہاد ہے، اور ہمارا دین اس سے روکتا نہیں بلکہ اس کا حکم دیتا۔ لیکن نماز کے وقت روزی میں مشغول ہونا حرام، نماز کے بعد روزی میں مشغول ہونا جہاد ہے، اور نماز کے وقت روزی میں مشغول ہونا حرام اور ناجائز۔ تو فرمایا مسجد کی طرف آنے والا اللہ ذمہ دار ہیں، اگر زندہ واپس آئے اللہ رزق دیں گے، اور بس نہیں وقوفیہ، اللہ تمام غموں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے اس کے لیے کافی ہو جائے۔ ٹینشن ہے، اللہ نے اس کا علاج اپنا یہ گھر بنا، اور فرمایا اگر فوت ہو جائے کیا ہوگا، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے۔ خطبہ کی چوتھی بات، اور وہ بھی صرف جانے پر، اور اس میں کوئی بات شامل ہے۔ امام احمد اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خرج من بیته متطہرا الى صلاة مکتوبہ فاجرہ کاجر الحاج المحرم او کما قال صلوات ربی وسلام علیہ۔ ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے اچھی طرح پاک ہو کے مسجد کی طرف نکلا تو کیا ہے اس کے لیے؟ فرمایا اس کے لیے احرام والے حاجی کا ثواب ہے۔ اس حدیث کے حوالے سے دو باتیں میرے ساتھ ان کی طرف توجہ دیجیے۔ علامہ زین العرب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرام والے حاجی کا ثواب ہے۔ کوئی حاجی احرام کے بغیر تو ہوتا نہیں، تو یہ اس لیے فرمایا
کہ اس کے لیے پورے کے پورے حج کا ثواب. دوسری بات، پورے حج کا ثواب کس وجہ سے؟ بولو جی. من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ، کچھ نہیں کیا. کیا کیا ہے؟ پاک صاف ہو کے نکلا، فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد طرف، بس ایک رکعت بھی نہیں پڑی. رکعت تو بعد کی بات، ابھی مسجد کے اندر قدم بھی نہیں رکھا. کہاں تک پہنچا؟ ایک احرام باندھ کر حج کے لیے جانے والے کا اجر و ثواب. سارے دن میں کتنے حجوں کا ثواب؟ 5. ہفتے میں 35 اور مہینے میں 180، مہینے میں 150 حجوں کا ثواب پائے. اور یہ سارا اجر و ثواب ہے کس پر؟ صرف جانے پر. اور جب جانے پر یہ اجر و ثواب ہے تو باقی وہاں جا کے عبادت کرنے پر جو ثواب ملے گا اس کا کوئی حساب کیوں کر سکتا. آج کے خطبہ جمعہ کی 5ویں بات، اور وہ بھی صرف جانے ہی کے متعلق. امام ابو داؤد حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حوالے سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بشر المشائین فی الظلم بالنور الى المساجد بالنور التام یوم القیامہ، او کما قال صلوات ربی وسلام علیہ. فرمایا وہ لوگ جو اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جاتے ہیں انہیں روز قیامت مکمل نور کی خوشخبری دے. یہ اجر و ثواب کس بات پر ہے؟ یہ اندھیروں میں صرف مسجدوں کی طرف جانے پر، اور باقی ثواب وہ کتنا زیادہ ہو. گفتگو کا پہلا حصہ ہی اور پہلے حصے کا ایک نقطہ ہی اس کا مکمل کرنا میری طاقت سے باہر ہے. اسی بات پر بات کو روکتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو مسجد میں آنے والے، مسجد سے دل لٹکانے والے، مسجد سے محبت کرنے والوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. مسجد کی شان و عظمت کے حوالے سے دوسرا نقطہ، میں ناکارہ نکما اس کو کیا بیان کیا. اللہ کریم نے اپنے خلیل اور ان کے صاحبزادے ذبیح اللہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کی مسجد کی خدمت کا نقشہ کھینچا. اللہ کا گھر بنا رہے ہیں اور التجا کر رہے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے
اس کو قبول فرما. ہماری کوشش اس قابل نہیں کہ آپ سے اس کی قبولیت کا سوال بھی کر سکیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اور سورہ البقرہ ہی میں آیت شریفہ نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ نے باپ بیٹے کی یہ ذمہ داری لگائی کہ میرے گھر کو اچھی طرح صاف کرنا ہے. طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، جس گھر کی اچھی طرح صفائی کی ذمہ داری ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو لگائی گئی، اس گھر کی شان کیا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لاتے ہیں. مدینہ طیبہ کے باہر قبا کی بستی، دائیں جانب راستے کے وہاں قبیلہ بنو عمرو بن عوف رہتا ہے. پیر کے دن وہاں پہنچتے ہیں. 20 دن سے کم، 10 دن اور 3 سے 9 تک اور دن، یعنی 20 سے کم دن وہاں رہتے ہیں. اور وہاں روانہ ہونے سے پہلے وہاں مسجد بنا چکے ہیں جس کا نام آج بھی مسجد قباء. مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں اور وہاں سب سے پہلے کاموں میں سے جو کام کرتے ہیں وہ مسجد نبوی کی تعمیر. امام ابن ماجہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد خود بنا رہے ہیں، میسن کی حیثیت سے، راج کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، اور حضرات صحابہ آپ کو تعمیر کے لیے سامان دے رہے ہیں. کیا شان ہے مسجد کی. اور ہمارے وہ بھائی کتنے ہی خوش نصیب ہیں جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر کے لیے، اس کام کی نگرانی کے لیے شب و روز ایک کر دیا. ان کا بہت بڑا مقصد زندگی کا اللہ کے اس گھر کی تعمیر. اللہ کریم سے عاجزانہ التجا ہے، اللہ ہمارے ان بھائیوں پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسائے. اور ان میں سے سر فہرست ہمارے بھائی وقار صاحب ہیں، ان کے بعد رانا افتخار صاحب اور باقی ساتھی. اور اللہ ایک ساتھی کو خوب جانتا ہے، ان کا نام لینے کے لیے وقت درکار ہے. اور اسی طرح ساری مسجد کے بارے میں ڈیزائن وغیرہ دینے والے بھٹی صاحب، اللہ پاک ان پر اور ایک ایک شخص پر جس نے اس مسجد کے بنانے میں دلچسپی ہوئی، محبت کی، مال سے، جان سے، وقت سے، عزت سے، کسی طریقے سے اللہ کریم سے عاجزانہ التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کے والدین پر، ان کی اولادوں پر، ان کی نسلوں پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسائے. ان کے مال، ان کی جان، ان کی اولاد، ان کی ہر خیر میں برکت عطا فرمائے. اور ہم نالائقوں کو بھی موت سے پہلے اپنی رحمت سے ایسے کاموں میں لگائے رکھے. قاضی عبدالقدیر خاموش، ان کے بارے میں ایک ساتھی نے اطلاع دی ہے کہ انہیں دل کا دورہ پڑا ہے. دعا کی التماس ہے کہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی کو مکمل شفا عطا. ہمارے رانا افتخار صاحب کے بچوں کے نانا محترم، ان کا آپریشن ہوا ہے. اللہ پاک سے دعا کی التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بزرگ بھائی کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. بہت سے مسلمان بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو شفا عطا فرمائے. جو حالت اسلام میں فوت ہو چکے ہیں اللہ ان تمام کے گناہ کو معاف فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.